دلوں کی بیماریاں کیا ہیں؟ دلوں کی بیماری عقیدے کی بیماری ہے۔ انسان کے وسوسے آتے ہیں، مختلف طرح کے خیالات جو اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اور حساب و کتاب کے بارے میں، دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں یہ سوالات اٹھتے ہیں۔ قرآن ان سوالات کے جواب دیتا ہے اور ان ساری بیماریوں کی شفا ہے۔ اور قرآن مجید کو ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا بھی فرمایا، سورہ فاتحہ کو شفا فرمایا۔ جو ہماری روحانی اور جسمانی بیماریاں ہیں، قرآن ان میں بھی شفا کا کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حروف میں برکتیں رکھی ہیں، اور قرآن مجید کے ایک حرف پڑھنے سے اللہ 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ یعنی فائدے ہی فائدے ہیں، اور قرآن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس پڑھ رہے ہیں۔ سورہ یونس کی 57 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے۔ چھٹا رکوع ہے سورہ یونس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ میں قرآن مجید کی فضیلت کا اور قرآن مجید کے عظیم الشان ہونے کا ذکر کیا، اور اس کے فوائد کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا کلام عطا فرمایا، قرآن جو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوا، اور جو ہمارے تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، ہماری فکری ضروریات اور ہماری عملی ضروریات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے خیالات میں یا ہمارے ذہنوں میں جو سوالات اٹھتے ہیں، قرآن اس کے جواب ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی اور عنایت اور نوازش ہے۔ تو لوگوں کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، تمہارے پاس آ گئی، موعظۃ، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، وشفاء، اور شفا ہے، لما فی الصدور، ان چیزوں کی جو دلوں میں، یعنی سینوں میں جو دل ہیں، دلوں میں جو بیماریاں ہیں، فکری بیماریاں، ان کی شفا ہے قرآن۔ وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، للمؤمنین، مومنین کی۔ یہاں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو فرمایا گیا موعظۃ، یہ قرآن نصیحت ہے، یعنی ہمارے لیے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کی نصیحت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے ان لوگوں کا ذکر کرتی ہے جو اللہ کے نافرمان ہوئے اور انہیں اللہ نے عذاب دیا، اللہ کے فرما بردار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا قرب عطا کیا۔ تو قرآن ہمارے لیے اس نصیحت کا ذکر کرتا ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ شفاء لما فی الصدور، اور دوسری قرآن کی خصوصیت ہے کہ ہمارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں، جو سوالات جنم لیتے ہیں، قرآن ان کا جواب دیتا ہے۔ دلوں کی بیماریوں کا قرآن علاج کرتا ہے، اس وجہ سے قرآن شفا ہے۔ دلوں کی بیماریاں کیا ہیں؟ دلوں کی بیماری عقیدے کی بیماری ہے۔ انسان کے وسوسے آتے ہیں، مختلف طرح کے خیالات جو اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اور حساب و کتاب کے بارے میں، دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں یہ سوالات اٹھتے ہیں۔ قرآن ان سوالات کے جواب دیتا ہے اور ان ساری بیماریوں کی شفا ہے۔ اور قرآن مجید کو ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا بھی فرمایا، سورہ فاتحہ کو شفا فرمایا۔ جو ہماری روحانی اور جسمانی بیماریاں ہیں، قرآن ان میں بھی شفا کا کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حروف میں برکتیں رکھی ہیں، اور قرآن مجید کے ایک حرف پڑھنے سے اللہ 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ یعنی فائدے ہی فائدے ہیں، اور قرآن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہی رحمت۔ وہدن، اور قرآن رہنمائی کرتا ہے، ہدایت ہے، رہنمائی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کی رہنمائی لینا چاہیں، قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہمیں دور کر دینے والے معاملات ہیں، ان میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کن چیزوں میں ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور کون سی چیزیں ہم اللہ سے دور لے جاتی ہیں۔ اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ قرآن مجید فرقان حمید
اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو ہمیں زحمت سے دور کرتا ہے اور رحمت عطا کرتا ہے۔ تو قرآن کی 4 خصوصیات اس آیہ مبارکہ میں بیان فرمائی گئی۔ قل، محبوب فرما دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی بنا پر، یعنی اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو، فبذالک، تو اس بنا پر فلیفرحوا، خوشی کا اظہار کیا جائے، یعنی یہ لوگ خوشی کا اظہار کریں۔ فرحہ کہتے ہیں مسرت، شادمانی، خوشی کو۔ ہوا خیر، اور یہ بہتر ہے، مما، اس سے، یجمعون، جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ ذکر ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت۔ جب انسان کو اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت نصیب ہو تو اس پر اظہار مسرت کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ گویا کہ اللہ کا حکم ہوا۔ یہاں فضل سے اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ تو ایک تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہاں فضل اور رحمت سے مراد قرآن ہے، کیونکہ پچھلی آیہ مبارکہ میں قرآن کا ذکر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں وہ کلام عطا فرمایا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، وہ کلام عطا فرمایا ہے جو قیامت تک کے لیے رہنما ہے، وہ کلام عطا فرمایا ہے جس کے بعد اللہ کی طرف سے اور کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی، یعنی یہ ختم الکلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم الرسل ہیں اور قرآن ختم الکلام ہے، اب اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمیں اللہ کے اس فضل پر اور اللہ کی اس رحمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے، یہ اس کی مہربانی ہمیں عطا ہوئی۔ اس کی تفسیر میں ایک یہ بات بھی ہے کہ اس سے مراد ہر خوشی اور اللہ کا ہر فضل شامل ہے، اور کائنات کی ایک بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی جو خوشی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے، کیونکہ بنیاد اگر دیکھیں نا تو ہمارے لیے اللہ کی رحمت اور اللہ کی مہربانیوں کی بنیاد حضور کی تشریف آوری، اور ہمارے لیے حضور کا، اللہ کا نبی اور رسول ہونا ہمارے لیے اور ہمارا ان کا امتی ہونا یہ باعث نجات بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا باعث بھی۔ تو ہمیں اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہمارے اہل علم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں اظہار مسرت کرنا، جشن ولادت شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کو سیلیبریٹ کرنا، یہ اس آیہ مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو تو خوشی کا اظہار کریں۔ تو اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بڑھ کر اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کا فضل اور اللہ کا رحمت ہم پر حضور کی صورت میں آیا، تو ہم اس لیے حضور کی آمد پر اظہار مسرت کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ قل، محبوب فرما دیجئے، ارأیتم، تم مجھے بتاؤ، ما انزل اللہ لکم من رزق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق تمہارے لیے نازل کیا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تم ان میں سے کچھ کو حرام بنا رہے ہو اور کچھ کو حلال قرار دے رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتارا ہے اپنی مرضی سے کسی کو حرام کر لیتے ہو، مرضی سے کسی کو حلال کر لیتے ہو، یہ اختیار تمہیں کس نے دیا ہے؟ جب رزق پیدا اللہ نے کیا ہے اور اتارا اللہ نے ہے، بناتا وہ ہے، تو پھر بیان بھی وہی فرمائے گا کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے، یا جو اس کے نمائندہ انبیاء ہے وہ بیان فرمائیں گے۔ کسی شخص کو یہ تو اختیار نہیں ہے نا اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کر لے اور کسی چیز کو حرام کر لے۔ قل، محبوب آپ فرمائیے، اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پر تم جھوٹ باندھتے ہو، افطرا بازی، افطرا کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی طرف سے گھڑ کر چیزیں منسوب کر دیتے ہو۔ اللہ نے اجازت دی ہے، تمہیں اجازت دی ہے تو کیا دلیل ہے؟ وہ دلیل لے کے آؤ۔ حلال اور حرام کا اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے اور اس کے نبی کے پاس ہے، یہ اختیار عام کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، وہ چیزیں جو قرآن اور حدیث میں اللہ نے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، وہ نئی ایک چیز آتی ہے، کوئی نیا معاملہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے حلال اور حرام ہونے پر اہل علم اجتہاد کرتے ہیں، اپنی کوشش کرتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ اپنی ذہن کی فکر کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ پر بہتر ہے اور وہ ضرورت بھی ہے۔ لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال فرمائی ہیں ان کو حلال قرار دینا اور حرام فرمائے ان کو حرام قرار دینا ہی یہی بہتر ہے، وگرنہ انسان اپنی طرف سے اللہ پر جھوٹ باندھنے والا بنے گا۔ ما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب،
ان لوگوں کے متعلق کیا گمان ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یفترون، افطرا کرتے ہیں، اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ. ان کے بارے میں کیا گمان ہے یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی ان کا پھر حال کیا ہوگا قیامت کے دن؟ آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہونا چاہیے؟ ایک شخص میرے بارے میں اپنی طرف سے جھوٹ بنا کر پیش کر دیتا ہے، تو میرے سامنے اگر کوئی مجھے موقع ملے اور وہ میرے سامنے آئے تو کیا خیال ہے؟ میں کیا کہوں گا؟ میں اس کو یہی بات کہوں گا بھی تجھے کس بات نے اختیار دیا کہ میرے بارے میں جھوٹ باندھے یا میری طرف جھوٹی چیزوں کو منسوب کرے؟ جب ہم اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے کہ کوئی اپنی طرف سے بنا کر چیزوں کو ہماری طرف منسوب کرے، تو پھر اللہ کی ذات کے بارے میں یہ جرت کیسے کی جا سکتی ہے، اور اللہ کے بارے میں کیسے کسی کو یہ اجازت ہو سکتی ہے؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، وہ صاحب فضل ہے، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اللہ کا فضل دیکھیں نا، قرآن اللہ نے نازل کیا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے عطا فرمایا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. اور پھر لوگ یعنی جرت کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کے بارے میں اپنی من مانی کرتے ہیں. اللہ فوراً ان کو پکڑتا نہیں ہے، بلکہ ان کو نصیحت کرتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے. یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً پکڑتا نہیں ہے، توبہ کی مہلت دیتا ہے، واپس آنے کی مہلت دیتا ہے. فرمایا لیکن اس کے باوجود بھی اکثر لوگ شکر نہیں کرتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مہلت دی، وگرنہ جیسے ہم نے غلطی کی تو فوراً بھی پکڑ سکتا تھا، لیکن تو نے ہمیں مہلت دی، توبہ کی مہلت دی، ہمیں واپس پلٹنے کی مہلت دی. اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. تو ان آیات مبارکہ میں قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و عنایات کی دیگر صورتیں ہم نے پڑھی ہیں. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے فضل پر اس کے ممنون احسان رہنا چاہیے کہ اس کا فضل ہمیشہ ہمارے شامل حال رہتا ہے، اور ہمیں اللہ کی نافرمانی سے گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.